السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بھرم بکا باطل بائی مہر النساء شامیر کی یہ قسط نمبر 16 ہے۔ گزشتہ روز کا قصہ۔ کانفرنس روم میں میٹنگ ہو رہی تھی۔ اسفندیار سربراہی کرسی کی دائیں طرف بیٹھا غور سے اپنی ماں کی بات سن رہا تھا، حالانکہ اسے دلچسپی خاک بھی نہیں تھی۔ وہ جماعت کی شان میں قصیدے پڑھ رہی تھی اور وہ جماعت تنظیم کرنے کے عمل میں شریک کار۔ آج یہ مشاورتی کمیٹی صرف اس لیے بیٹھی ہے تاکہ آپ سب مجھے کوئی ایسی حکمت عملی بتا سکیں جس کے ذریعے ہم اس بار انتخابات میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ روبینہ گردن اکڑائے بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر سختی تھی، آنکھیں رت جگے کی خماس سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ مجھے کہیں سے کوئی پروگریس ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ میرا خیال ہے سوشل میڈیا کمپین سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، اختر نیازی سب سے پہلے بولے۔ اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ ہم سے جتنا ہو سکے عورتوں کے معاملات پر غور کیا جائے، زیادتی کے 2-3 مقدموں پر احتجاج ریکارڈ کروایا جائے، دفتروں میں کام کرنے والی عورتوں کے حقوق پہ بات کی جائے اور فوٹو آپ سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ اب ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ جعلی ہے، اس سے بس ہماری ساکھ خراب ہوگی۔ روبینہ ان سے کچھ کہہ رہی تھی، مگر ان کی آواز کو قدرے مدھم کر کے میز کی دائیں طرف کان لگاؤ تو شمیم نعمان اپنے ساتھ بیٹھے افتخار الوی سے کہہ رہی تھیں، پچھلی دفعہ ہماری ہار کی واحد وجہ روبینہ بی بی کا بیٹا ہی تھا۔ نخوت سے کہا، اول تو بی بی نے اس کی گرفتاری نہیں دی، دوئم جب اس افسر نے، کیا نام تھا اس کا؟ انہوں نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ سہراب یمن۔ لقمہ دیا گیا اور سہراب یمن کو تو لاہور کی فضائیں بھی یاد رکھے ہوئے تھیں۔ ہاں وہی، بڑا ہی کوئی زیرک افسر تھا۔ روبینہ کے گھر کے باہر پولیس کی بھاری نفری موجود تھی، اسپیکر کے ذریعے کوئی اعلان جاری تھا۔ سہراب ناک کی سیٹ میں پستول لیے مہارت سے چل رہا تھا۔ کس طرح گھر سے اٹھا کر اسے تھانے لے آیا تھا؟ روبینہ کے بیٹے کو گریبان سے پکڑے، اس کی پشت پر ہتھکڑیاں لگائے وہ اسے پولیس موبائل میں بٹھا رہا تھا۔ اور کس طرح بھری سڑک پر اس کا انکاؤنٹر کیا؟ سڑک پر پڑے وجود کے سر پر سہراب کھڑا تھا۔ مردے کی آنکھیں بے یقینی سے وا تھیں اور اس کے سر پر کھڑے سہراب کی آنکھیں خالی۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ بی بی نے اپنے بیٹے کی گرفتاری خود نہیں دی، اصل بات یہ ہے کہ جب وہ پولیس موبائل سے اتر کر بھاگا تو سہراب نے اسے گولی مار دی، انہوں نے کہہ کر جھرجھری لی۔ پھر کتنا غضب ہوا تھا، روبینہ نے تو اینٹ سے اینٹ ہی بجا دی۔ سہراب کو کتنا گھسیٹا گیا، اس پر رشوت کے الزام لگائے، سرے راہ مارا پیٹا گیا، پورا سال وہ آدمی معطل رہا اور پھر اسے مری بھیج دیا، ظلم کیا اس کے ساتھ۔ وہ دونوں اب بھی ہلکی ہلکی آواز میں ماضی کے پردے اوپر نیچے کر رہے تھے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب لوگ سب جان لیتے ہیں، کوئی بے وقوف ہی ہوگا جسے یہ پتہ نہ ہو کہ اس افسر کا تبادلہ کس جرم کی پاداش میں ہوا تھا۔ الوی صاحب، اگر آپ میری ذات اور خاندان پر تبصرے کرنا بند کر کے سیاست پر توجہ دیں تو میں آپ کی احسان مند رہوں گی۔ روبینہ کی احساس جاری آواز پر افتخار صاحب کی چوری جیسے پکڑی گئی ہو، زبان کو لکوا لگا۔ 5 سال قبل کی عورت پر تبصرے کرنا آسان تھا، آج 5 سال بعد وہ کئی محاذ پار کر آئی تھی۔ اب وہ تبصرے کرنے والی زبانیں کاٹنا نہیں، بند کروانے کا ہنر سیکھ کر آئی تھی۔ دونوں وزیر اپنا اپنا سا منہ لے کر چپ ہو رہے۔ محفل برخاست ہو گئی، مگر تمکنت نے چند وزراء کو روک لیا۔ وہ ان سے بات چیت ہی کر رہی تھی جب اسفندیار کے موبائل پر کوئی پیغام جگمگایا۔ میں دروازے کے باہر کھڑی ہوں، اپنی ماں کو بتائے بغیر باہر آؤ۔ تمکنت کی طرف سے پیغام تھا۔ اسفندیار اٹھنے لگا جب روبینہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ تمکنت کو اندر بلاؤ اسفندیار۔ وہ باقاعدہ ٹھہر گیا، چہرے پر جبری تعظیم قائم رہی، البتہ پہلو میں گری مٹھی بھنج گئی تھی۔ اماں آپ شاویر والا قصہ جانتی ہیں، وہ فی الحال پریشان ہوں گی، ان سے تحمل سے بات کیجیے گا۔ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، میں اسے کاروباری معاملات طے کروں گی، کاروبار اور ذاتیات کو الگ الگ رکھنا چاہیے ورنہ بھاری نقصانات اٹھانا پڑتے ہیں۔ اسفند بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن زبان پر قابو رکھا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو تمکنت اس کے ساتھ تھی۔ وہ دونوں میز کے گرد آ کر بیٹھے۔ گہری کتھئی رنگ کی دیواریں اور کھڑکیاں تازہ تازہ پالش کے باعث چمک رہی تھیں۔ تمہیں یاد ہے تمکنت، جب تم چند سال قبل میرے پاس آئی تھی تب تم کیا تھی؟ پانی کی بوتل کا ڈھکن کھولتے سفید دوپٹے کے حالے والی عورت پرسکون انداز میں کہہ رہی تھی، تمہاری فلمیں پٹ رہی تھیں، شوہر کا تازہ تازہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کاروبار تباہ تھا، اور تب میں نے تمہیں کام دیا۔ بوڑھی اداکارہ خاموش رہی۔ وہ یہ نہ کہہ سکی کہ تم نے مجھے کام نہیں دیا،
تم نے مجھے اور میرے ایمان کو خریدا، مجھ سے غیر قانونی اسمگلنگ کروائی، میری وینیٹیز کی گاڑیوں کو اپنے اسلحے کی غیر قانونی ترسیل کے لیے استعمال کیا اور میری جنس تک کو اپنے حق میں استعمال کیا۔ عورتوں کے حقوق کے نام پر مجھے مختلف NGO سے جوڑا، میرا نام اور میری ساکھ استعمال کرتے ہوئے تم نے اپنی سیاست چمکائی۔ وہ کیسے کہہ دیتی؟ اس کے گلے میں پڑی منافقت کی توق اتنی بھاری تھی کہ تمکنت کا گلا بیٹھنے لگا۔ وہ بس سنتی رہی۔ تمہارے پاس 3 ماہ کا وقت ہے، یا تو تم فنڈز لے آؤ یا پھر مجھے نئے لوگوں پر انحصار کرنا ہوگا، اور جب میں نئے لوگوں پر بھروسہ کروں گی تو ظاہر ہے میں پرانے لوگوں کی غیر قانونی کاروبار کی ذمہ دار نہیں ہوں۔ عین تاج پوشی کے وقت لباس میں نئے ہیرے نہیں لگاتے روبینہ، ان کے جعلی ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تم درست کہتی ہو، لیکن تاج پوشی کا وقت تب آئے گا جب مہرے، وزیر اور عوام میری ہوگی۔ موجودہ دور میں کوئی بھی انسان بغیر پیسے کے کسی کے ساتھ ٹھہرنے کو حماقت سمجھتا ہے، اور مجھے لگتا ہے دنیا میں آج کل احمقوں کی کمی ہو گئی ہے۔ کاروبار ٹھنڈا پڑ گیا روبینہ، انتخابات کا وقت ہے، تم اپوزیشن میں ہو کر بھی جب اس قدر زور سے لڑ رہی ہو تو موجودہ حکومت بھی اپنی آنکھیں کھولے بیٹھی ہے۔ اسمگلنگ ایک ہنر ہے، بندوقیں یوں ہی نہیں بک جاتی، وقت اور ذہانت لگتی ہے۔ لوکل بیوپاری ڈر رہے ہیں نا، انہیں بیچنا ہی کیوں ہے؟ انہیں کیوں نہیں بیچتے جو لوگ خود دہشت گرد ہیں؟ اماں پلیز، ہم ملک سے غداری کریں کیا؟ اسمن نے ناگواری سے مداخلت کی۔ ہم کسی دہشت گرد تنظیم کو اسلحہ نہیں بیچیں گے، اور یہ آخری بات ہے۔ اس نے میز پر 2 سے 3 بار ہاتھ مارا، یوں جیسے پارلیمنٹ میں اپنی رضامندی دی جاتی ہو۔ اس کی دیکھا دیکھی تمکنت نے بھی اپنا مومی ہاتھ اٹھایا اور 2 سے 3 بار میز پر بجایا۔ روبینہ لبوں پر مٹھی جمائے محظوظ سی ہوئی، پھر ہنس پڑی۔ 3 ماہ کے اندر اندر اگر میرے پاس میرا مطلوبہ پیسہ نہیں آیا تو میں تمام وزراء کو جمع کر کے یہ اعلان کروں گی کہ تمکنت بنگش سے میری جماعت کا کوئی تعلق نہیں رہا، اور یقین مانو یہ۔ اس کا اشارہ میز پر ہاتھ بجانے کی طرف تھا۔ ایسی اداکاریاں کرنے والے میرے پاس تم دونوں سے بہتر لوگ ہیں۔ وہ کہہ کر اٹھ گئی۔ اس کے پیچھے رہ جانے والے وہ دونوں لوگ ایک عجیب سے اضطراب کی گرفت میں آ گئے۔ سہراب یمن واپس آ گیا ہے۔ روبینہ ابھی دروازے پر تھی جب تمکنت نے کہا۔ روبینہ کا سارا وجود زنجیر ہو گیا، چہرے پر کچھ آ گیا جسے نام نہیں دیا جا سکتا۔ جوہر 40 ری اوپن ہو گیا ہے اور لیڈ وہی کر رہا ہے۔ یہ ایک انڈر کور آپریشن ہوگا۔ وہ واپس کیسے آ سکتا ہے؟ میں اسے تباہ کر دوں گی۔ وہ مڑی، اس کی آنکھیں سرخ انگارہ تھیں۔ مر چکے بیٹے اور سیاست میں سے کسی چیز کو چننا ہے روبینہ، اور مجھے امید ہے تم سیاست کو چنو گی۔ ایک کامیاب عورت کو یہی کرنا چاہیے۔ عورتوں کی ایک خصلت ہوتی ہے، کوئی انہیں زبان کے وار سے زخمی کرے تو وہ اسے اسی زبان سے چیر پھاڑ دیتی ہیں۔ تمکنت کی زبان نے بھی روبینہ کا دل چیر دیا تھا۔ وہ آج تک اپنے بڑے بیٹے کی موت کو نہیں بھولی تھی۔ کمرے میں آ کر وہ بستر پر چت لیٹ گیا، آنکھیں ساکن پنکھے پر جمی رہیں۔ دماغ اب تک دروازے پر ملنے والے اس شخص پر اٹکا تھا۔ غالباً وہ اب تک اس کے سحر میں جکڑا تھا، یا شاید اس کا اندر کا مداح اب بھی اس لمحے کے زیر اثر تھا۔ یکدم اسے کل رات کا وہ منظر یاد آیا جس میں اس نے وہ فیصلہ سنایا تھا، جس کے متعلق وہ اب بھی مضطرب تھا۔ بائک کی چابی کھونٹی میں اٹکاتے، موبائل پر یافس کو کال ملاتے ہوئے وہ باورچی خانے میں آیا، جہاں عالمگیر عبیر کے لیے ملک شیک بنا رہا تھا۔ سہراب چند کاغذات لیے نظر کا چشمہ لگائے میز کے گرد بیٹھا چائے پیتے ہوئے کچھ کاغذات دیکھ رہا تھا۔ اسلان نے موبائل میز پر رکھا، دوسری طرف یافس کال پر موجود تھا۔ آپ تینوں سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ سہراب اور عالم نے میز پر دھرے تیسرے کو دیکھا، پھر اسلان کو جو تمہید باندھنے کا روادار نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے جاب مل گئی ہے، فروری میں جوائننگ ہے۔ آپ تینوں کو بتا رہا ہوں کہ میں بلوچستان جا رہا ہوں۔ عالم اور سہراب کی نظریں ملیں، دونوں طرف سے لا علمی کا اظہار کیا گیا۔ دودھ کی بوتل سلیب پر رکھتے ہوئے عالم آگے آیا، اسلان کے قریب کھڑے ہو کر اسے گردن کے قریب سونگھا۔ کوئی نیا مال پھونک کر آئے ہو؟ اسلان نے جواب نہیں دیا۔ 40,000 تنخواہ ہے، رہائش ان کی طرف سے ملے گی اور کھانے پینے کے لیے میس کا انتظام ہے۔ میں نے جوتا تمہارے منہ پر مارنا ہے اسلان؟ یافس کی غصیلی آواز موبائل سے ابھری۔ سہراب نے زور سے انگوٹھا مار کر کال بند کر دی۔ انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہا ہو، اطلاع مل گئی ہے نا، اب دماغ مت خراب کرو۔ بلوچستان میں تمہاری ماں رہتی ہے یا باپ؟ دونوں اگر وہاں ہوتے تو میں جہنم جانا پسند کرتا، ان کی طرف نہیں۔ وہ اپنے ازلی دو ٹوک انداز میں بولا۔ تم کہیں نہیں جا رہے، گھر بیٹھو چپ چاپ۔ سہراب نے جھڑکا۔
عالم دوبارہ دودھ کی بوتل کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ سہراب اس کی پیچ درست کر لے گا، اسے علم تھا۔ آپ سے پوچھ کون رہا ہے؟ میں 25 سال کا ہوں، اپنے فیصلے خود لے سکتا ہوں۔ میں تمہارا چچا ہوں، میں نے تمہیں پالا ہے، تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ اس کی بلند آواز لرزی۔ میں تمہارا چچا ہوں، یہ کوئی جذباتی دھمکی نہیں تھی، یہ کوئی گہرا تعلق نہیں تھا۔ وہ اسے روکتا تو کس بنا پر؟ تم میرا حکم ماننے کے پابند ہو۔ 18 سال کی عمر کے بعد وہ عدالت کی طرف سے آزاد تھا۔ اگر سہراب اس کا باپ ہوتا تو یہ تعلق اور اسلان یمن پر اس کا حق دائمی ہوتا، لیکن اسلان نے اسے وہاں مارا تھا جہاں عذر رد، معذرتیں خاک۔ میرا باپ مجھے بہت کم عمر میں یتیم خانے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں اگر وہاں پلا بڑا ہوتا تب بھی 18 سال بعد میں آزاد ہی ہوتا، اور میں آج بھی آزاد ہوں۔ مجھے روک کر یا ڈرا دھمکا کر اپنا وقت ضائع مت کرو۔ اطلاع دے رہا ہوں، بڑے بنو، ظرف کا مظاہرہ کرو، ورنہ آپ جانتے ہو میں کسی کی کتنی سنتا ہوں۔ فون بجا، یافس کی کال تھی۔ اسلان نے موبائل کان سے لگایا۔ میں صبح آ رہا ہوں، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں بچے۔ وہ اسے پچکار رہا تھا۔ ابھی تم غصے میں ہو؟ میں صبح آ رہا ہوں۔ صبح میں میرا فیصلہ بدلے گا نہیں ماموں، اور آپ کی باتوں پر اعتبار کرنا بہت عرصہ پہلے چھوڑ چکا ہوں۔ آپ دونوں اپنی فیوریٹ بچی کے ساتھ رہیں۔ اگر مجھے کسی نے بھی فورس کرنے کی کوشش کی تو میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، آپ میں سے کوئی بھی زندگی میں دوبارہ میری شکل دیکھنے کو ترس جائے گا۔ کال کاٹ کر وہ فریج کی طرف آیا، سافٹ ڈرنک کے 2 کین اٹھائے۔ سہراب کی غیر ہوتی حالت پر غور کیے بنا وہ باہر نکل گیا۔ اس کے عقب میں کرسی پر ہاتھ جمائے کھڑے سہراب کی انگلیوں میں ہلکی سی لرزش واضح تھی، ایسے جیسے کچھ بہت قیمتی ہاتھ سے نکل کر جا رہا ہو۔ وہ کتنی دیر تک شل اور ساکت کھڑا رہا۔ میں بات کرتا ہوں، عالمگیر کہہ کر باہر نکل گیا، مگر سہراب جانتا تھا وہ نامراد لوٹے گا۔ اسلان کے فیصلے پتھر پر لکیر ہوتے تھے۔ وہ کیوں بھاگ رہا تھا؟ اسے علم نہیں تھا، اور اگر تھا تو وجوہات کئی تھیں۔ یہ گھر اور اس کے مکین اس کی محبت کے قاتل تھے۔ کیا یہ وجہ تھی؟ ماضی چھن سے سامنے آیا۔ چاچو یہ پنار ہے، پنار سکندر، اسلان نے اس کا تعارف کرواتے ہوئے کہا تھا۔ السلام علیکم، پنار نے سلام کیا۔ عالمگیر اور سہراب کی طرف سے مدھم لہجے میں جواب آیا، مگر ان دونوں نے اپنی نظروں کی ناگواری چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ یہ لڑکی انہیں اسلان کے ساتھ فون پر قبول نہیں تھی، کجا کہ اسے یمن خاندان کی بہو بنا لینا۔ اور بچے، آپ کے والدین کیا کرتے ہیں؟ چائے کے دوران سہراب نے اس سے سوال کیا تھا۔ پنار جو کہ اپنے ساتھ بیٹھے اسلان سے بات کر رہی تھی، اس نے سہراب کو دیکھا۔ میرے فادر فورن منسٹری میں ہیں اور میری مدر ڈاکٹر ہیں۔ تم اور اسلان ایک دوسرے کو کتنے عرصے سے جانتے ہو؟ سوال عالمگیر کی طرف سے ہوا، جو میز پر پڑے لوازمات سے بھری پلیٹ لیے ایک طرف بیٹھا تھا۔ اس کی نظر اگر عورت اور اس کے مقصد نہ پہچانے تو لعنت ہو اس پر اور اس کے تجربات پر۔ 1.5 سال ہو گیا ہے۔ اسلان میں کیا پسند ہے آپ کو؟ پنار واضح طور پر غیر آرام دہ ہوئی۔ اس سوال کا بھلا کیا جواب ہوا؟ اگر یہ سوال اسلان سے پوچھا جاتا تو وہ 1000 چیزیں گنواتا۔ پنار کیا گنوائے؟ اس کے پاس واقعی کچھ نہیں تھا۔ کسی کو پسند کرنے کے لیے وجہ ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ میرے لیے تو ہے۔ اب دیکھو، میں کافی دیر سے سوچ رہا ہوں، اسلان کے چچا کی حیثیت سے اگر میں تمہیں پسند کر لوں تو وجہ کیا ہوگی؟ چاچو، اسلان نے تنبیہی انداز میں اسے پکارا۔ سچ کہوں تو تمہیں پسند کرنے کے لیے مجھے کچھ خاص وجہ ملی نہیں۔ پنار کی رنگت پھیکی پڑی۔ عالمگیر کے اندر جلتا لاوا اب بھی ختم نہیں ہوا۔ اس کی یہ جرأت کہ میرے بھتیجے کو ذلیل کر کے رکھے۔ آپ دونوں ملے کہاں تھے بچے؟ سہراب نے بہت نرمی سے اگلا سوال کیا۔ پنار نے چائے کا کپ نیچے رکھا اور سہراب کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اسلان کے دوستوں نے اس کے لیے پارٹی رکھی تھی۔ مجھے اسی روز پتہ چلا کہ اسلان بہت ذہین ہے۔ پھر ہماری چند ملاقاتیں ہوئیں۔ اسلان میرے ساتھ ایک ویڈیو میں بھی آیا تھا۔ لوگوں کو وہ ویڈیو بہت پسند آئی اور ہم دونوں ایک کپل کے حساب سے اچھے لگے۔ ذہانت، چہرہ، ویوز۔ سہراب یمن نے انتہائی صفاقی سے ان دونوں کی محبت کا تجزیہ نکال کر سامنے رکھ دیا۔ اسلان کا چہرہ مارے خفت کے سرخ پڑنے لگا۔ وہ ان دنوں محبت کی وادیوں کا باسی تھا۔ محبوب کے دامن پر لگی کیچڑ اسے بھورا رنگ لگا کرتی تھی۔ سہراب نے محض تعصب سے نفی میں سر ہلایا، پھر اسلان کو دیکھا۔ چائے پی کر بچی کو گھر چھوڑانا اسلان، رات بہت ہو گئی ہے۔ اچھی لڑکیاں زیادہ وقت گھر سے باہر نہیں رہتیں۔ وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ بیٹے، اگلی بار کسی بھی لڑکے کے ساتھ اس کے گھر مت چلی جائیے گا، اچھا نہیں لگتا۔ یہ تجویز عالمگیر کی طرف سے آئی۔
پینار نے تو جو ہنگامہ ہرائی کی سو کی، مگر اس روز اسلان یمن اپنے گھر والوں سے بدظن ہو گیا تھا۔ اس روز کے بعد سے وہ حد سے زیادہ بدتمیز ہو گیا اور اسی روز کے بعد سے اس پر تھپڑ اور ڈانٹ اثر کرنا چھوڑ گئی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ایک عورت جو تمہاری صورت اور ذہانت کی وجہ سے تمہارے ساتھ ہے، میں اس کی عزت کروں؟ سہراب اس پر گرجا تھا۔ سوری ٹو سے، لیکن اسلان، یہ لڑکی انتہائی گھٹیا ہے۔ تم دیکھنا اسے، جس دن تم سے بہتر لڑکا ملا یہ تمہیں دیکھے گی بھی نہیں۔ عالمگیر نے کہا تھا۔ تم دونوں کا بریک اپ اس لڑکی کی بے وفائی کے نتیجے میں ہوگا۔ مجھے اس کی شخصیت سمجھ نہیں آئی، وہ گھر بنانے والیوں میں سے نہیں تھی، یافس نے بہت رسان سے کہا تھا۔ بہتر ہے کہ راستہ بدل لو۔ چھت پر چلتا پنکھا حال اور ماضی کے درمیان چکر کاٹتا رہا۔ اسلان طیش میں نہیں تھا، افسردہ بھی نہیں، اور نہ وہ خوش تھا۔ شابیر بنکش کو یہاں اس گھر میں دیکھ کر وہ بس شل تھا، صرف شل۔ وہ عورت ہے، مرد نہیں، شاہویر نے کہا۔ ثابت کرو، سہراب نے مقابلے کی دعوت دی۔ اس رات اس قاتل کی کال اور کھلم کھلا دھمکیوں کے بعد شاہویر ساری رات میں بس چند گھنٹے ہی سو پایا تھا۔ اگلی صبح وقت سے پہلے جاگا۔ وہ تمام سامان الماری سے باہر نکالا جو اسے موصول ہوتے رہے تھے۔ ذہن میں بار بار اس کی باتیں گونج رہی تھیں۔ میں نے تمہیں اپنی جنس بتا دی ہے۔ شاہویر نے سارے سامان کو بھرپور نظر دیکھا۔ کوئی ہڈی جس پر خون جم چکا تھا، کوئی انسانی کھوپڑی، مری ہوئے کیڑے، گول گول لکڑی کے ڈبے۔ ایسا ہی دائرہ وہ اپنے ہر وکٹم کے سینے پر بھی بناتا تھا۔ ایسا ہی دائرہ اس نے شاہویر بنگش کی پسلیوں پر بھی بنایا تھا۔ میں نے تمہیں اپنی جنس بتا دی ہے۔ آنکھیں چندھیائے وہ کتنی ہی دیر چپ چاپ اس سارے سامان کو دیکھتا رہا۔ اس قاتل نے کبھی زبان سے اپنی جنس نہیں بتائی، نہ اس نے کبھی لکھ کر ایسا کچھ بتایا۔ یقیناً اس نے ان عجیب و غریب ڈبوں پر کچھ لکھ کر بھیجا ہوگا، لیکن کیا؟ اس نے وہ ہڈی اور کھوپڑی اٹھائی، انہیں ڈبوں میں ڈالا، پھر وہ لباس بدل کر آیا، سفید سویٹر کے ساتھ ہم رنگ جینس۔ اگلے چند لمحوں میں وہ یہ سارا سامان لیے جینیفر کی طرف جا رہا تھا۔ موبائل کان سے لگا رکھا تھا، انداز مصروف تھا۔ بہت ہو گیا یہ چوہے بلی کا کھیل۔ میں جانتا ہوں تم فورینزک نہیں جانتی، لیکن تمہاری پہچان کا کوئی آدمی تو ہوگا جسے اس سب کا علم ہوگا۔ اس نے کوئی تیسری دفعہ جینی کے سامنے اپنی بات دہرائی۔ فی منٹ $10 لگیں گے۔ اس سے جتنا ہوا بڑھا چڑھا کر رقم بتائی۔ منظور ہے، بندہ بلوا کر رکھو۔ شاہویر نے کال کاٹ دی۔ کچھ دیر بعد وہ ساؤتھ برانکس میں موجود تھا۔ شام گہری ہو رہی تھی۔ آس پاس اب جیب کترے اور منشیات بیچنے والے گروہ چست ہونے والے تھے۔ اپارٹمنٹ بلڈنگ کی تیسری منزل کی کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر شاہویر دیکھ سکتا تھا کہ سڑک کے کنارے مختصر سی اسکرٹس میں کئی ہوکرز کھڑی ہونے لگی ہیں۔ کئی اپنے شوہر اور بوائے فرینڈ سے پیسے کے لیے لڑنے لگی تھیں۔ وہ بے دلی سے پیچھے ہٹا اور واپس اندر آیا، جہاں جینیفر کا بوائے فرینڈ 2 گھنٹوں کے بعد اب بالآخر اپنی طرف کے نتائج لے کر آ رہا تھا۔ کیا پتہ چلا؟ وہ تینوں گول میز کے گرد اکٹھا ہوئے۔ بریڈ نے اپنے دستانے اتار کر ایک طرف رکھے اور کھوپڑی کو میز کے درمیان رکھا۔ اس کے سر پر کسی بھاری کلہاڑا۔ جنس بتاؤ، تم مرد ہے یا عورت؟ شاہویر اکتایا۔ جینی اور بریڈ کے درمیان نگاہوں کا تبادلہ ہوا۔ آنکھوں کے ذریعے رضامندی دی گئی۔ پہلے ہمارے پیسے یہاں رکھو، دونوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ ہر دوسرے امریکی کی طرح انہیں بھی پیسہ عزیز تر تھا۔ شاہویر نے جیب سے نوٹوں کی 2 گڈیاں نکال کر میز پر رکھیں اور بے حد تحمل سے انہیں دیکھتے ہوئے اپنا سوال دہرایا۔ مرد یا عورت؟ بریڈ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بس ایک لفظ کہا، عورت۔ وہ ڈھانچہ ایک عورت کا تھا۔ اس نے اپنے کام میں نشانی چھوڑی تھی۔ شاہویر کو پہلا ثبوت مل چکا تھا۔ تم وہ سامان ساتھ کیوں نہیں لائے؟ سہراب کچھ قائل نظر آیا۔ میں فلائٹ میں وہ سب کچھ نہیں لا سکتا تھا۔ سہراب نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ اوکے، پھر وہ سامان کب تک آ رہا ہے؟ میں نے ایسا تو نہیں کہا کہ سامان آئے گا۔ شاہویر مکرا۔ تم نے کہا تم فلائٹ میں نہیں لا سکے، کوئی اور کسی اور طریقے سے لا رہا ہوگا، میں شیور ہوں۔ بازو سینے پر باندھے وہ مکمل اعتماد سے نقشہ کھینچ گیا۔ واٹ ایور، شاہویر نے آنکھیں گھمائیں۔ خیر، وہ مجھے زہر دے کر مارنا چاہتا ہے۔ اسے کل رات متلی محسوس ہوئی، پھر یکا کہہ آئی۔ وہ اسے معمولی سی فوڈ پوائزننگ سمجھتا اگر کہہ کے دوران اس کے منہ سے ہلکی ہلکی جھاگ اور خون نہ آتا۔ واش بیسن پر جھکے اس کا سر کتنی ہی دیر تک گھومتا رہا۔ سب دھندلا ہوتا رہا، معدے میں جھکڑ چلتے رہے۔ اس نے بمشکل خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی،
ایسے جیسے جسم سے سارا خون نکلتا جا رہا ہو۔ جسم میں یکدم نکاہت کا گراف بڑھتا گیا۔ وہ اٹھا، الماری سے کچھ کیش اٹھایا اور باہر آ کر رابرٹ کو کال ملائی۔ وہ باہر راہداریوں میں چل رہا تھا، قدم کہیں رکھ رہا تھا، پڑھ کہیں رہا تھا۔ لوگ دگنے دکھائی دے رہے تھے، لیکن اس کی قوت مدافعت تھی کہ مات کھائی نہیں کھا رہی تھی۔ اس کا سر گھوم رہا تھا، اور جو آخری بات اسے یاد تھی وہ یہ کہ رابرٹ اسے اپنے کندھے سے لگائے گاڑی کی طرف لے گیا تھا، جہاں اسے نہ جانے کب ہوش آیا۔ وہ کوئی ہسپتال کا کمرہ تھا۔ رابرٹ اس کی دائیں طرف کھڑا ڈاکٹر سے کوئی بات کہہ رہا تھا۔ شاہویر دھندلی پڑتی بصارت سے ہسپتال کی کوری سفید چھت دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں گلابی پن ٹھہرا تھا۔ آپ شیور ہیں یہ کوئی فوڈ پوائزننگ نہیں تھی؟ 100% شیور، ڈاکٹر اعتماد سے کہہ رہا تھا۔ میں نے ان کا پورا باڈی سکین کیا ہے، زہر ان کی انگلیوں کی پوروں سے منہ تک گیا ہے۔ شاید انہوں نے کسی ایسی چیز کو چھوا ہے جس پر زہر لگا تھا۔ میں نے معدہ واش کر دیا ہے، کچھ دوائیاں بھی لکھتی ہیں۔ آگے سے احتیاط کرنا، اور پلیز اس کے بعد مجھ سے اس طرح کے فیورز مت مانگنا۔ رابرٹ نے سر ہلا دیا۔ پھر اس نے شاویر کو دیکھا جو نکاہت زدہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو شاویر؟ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ رابرٹ تکان سے بولا۔ شاویر نے کوہنیوں کے بل اٹھنا چاہا، مگر نکاہت ایسی تھی کہ وہ واپس گر گیا۔ چھت کو دیکھتے ہوئے اسے یاد تھا کہ آج کے دن اس نے کس کس چیز کو چھوا ہے۔ اسے یاد تھا کہ جب یہ چیزیں اسے پہلی بار ملیں تو کبھی اس نے دستانے پہن رکھے تھے، اور کبھی ان چیزوں کو ہاتھ لگانے کے فوراً بعد اس نے رگڑ رگڑ کر ہاتھ دھوئے تھے۔ کیا یہ ڈاکٹر ہمیں اس زہر کی تفصیل دے سکتا ہے؟ اس نے بہت دیر بعد رابرٹ سے سوال کیا، نہ کوئی خوف نہ کوئی بے بسی۔ تمہارا دماغ واقعی اتنا خراب تھا یا اب ہو رہا ہے؟ پہلے منجمد تھا، اب کھیل رہا ہے، شاہویر نے مبہم جواب دیا۔ البتہ اسے واضح طور پر پتہ چل چکا تھا اس کی موت کسی زہر سے ہی متوقع ہے۔ اب مزہ آ رہا ہے، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ بہت مزہ۔ وہ ایک اکیلا آدمی نہیں ہے، اس کے پاس کئی لوگ ہیں جو اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ گویا کہ سہراب اس خبر سے کچھ خاص حیران نہیں تھا، لیکن وہ شاویر کا جواب سننا چاہتا تھا۔ اس کے عمل نے بتایا۔ تم نے اس نمبر کا پتہ لگوایا یا نہیں؟ کال ختم ہونے کے بعد اس اندھیرے کمرے میں تنہا رہ جانے کے بعد شاہویر ایک بار پھر ہمت کرتا لیپ ٹاپ کھول کر شاہ زید کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ رات اتنی جلدی ختم نہیں ہوئی تھی، نہ وہ ختم کرنا چاہتا تھا۔ لگوایا ہے پتہ، لوکیشن قبرستان ہے، اور جس آدمی کے نمبر سے کال آئی ہے وہ آدمی مر چکا ہے۔ سم شاید اس کے گھر والے استعمال کرتے رہے ہیں۔ تم اس کے گھر والوں سے ملے؟ اس کے گھر میں کوئی کام کا ہے ہی نہیں، وہ تھکے تھکے انداز میں بتا رہا تھا۔ ایک بوڑھی بیوہ عورت ہے جس کی عمر کوئی 56 سال ہے، لغزے کی مریض ہے اور آنکھیں نابینا ہیں، بھیک مانگ کر گزارا کرتی ہے۔ کہتی ہے کل ایک عورت نے فٹ پاتھ پر اس سے یہ موبائل لیا اور 2 گھنٹے بعد واپس دے گئی۔ اس عورت کا حلیہ، گاڑی کا نمبر یا اس سڑک پر کوئی CCTV؟ کچھ نہیں ہے ویر، وہ بیزار ہوا یا تھکا۔ عورت برقعے میں تھی اور پیدل تھی۔ کیا پتہ وہ بوڑھی عورت جھوٹ بول رہی ہو۔ میں نے باقی لوگوں سے بھی پوچھا ہے، سب کا بیان ایک جیسا ہی ہے۔ دوسری طرف شاہویر کچھ لمحوں کے لیے چپ ہو گیا، ایسے جیسے ذہن میں کوئی جوڑ توڑ کر رہا ہو۔ وہ اکیلی نہیں ہے زید، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں۔ اگر وہ خود وہاں پاکستان میں ہے تو یہاں مجھ پر نظر کون رکھ رہا ہے؟ مجھے وہ نظریں اب بھی محسوس ہوتی ہیں۔ وہ میرے آس پاس نہیں، میرے دائرے میں ہے، اور میں مکمل اس کے شکنجے میں۔ یا تو وہ میرے قریب ہے یا اس کے لوگ۔ وہ اس گتھی کو سلجھا چکا تھا، مگر یہ جوں جوں سلجھ رہی تھی، شاہویر کی سانسیں سینے میں کہیں الجھ رہی تھیں، لیکن وہ ہار نہیں مان رہا تھا۔ یہ خلاصہ تھا۔ اور ہمارے پاس 14 فروری تک کا وقت ہے، ایسا اس نے کہا۔ سہراب چونکا۔ میں نے پتہ لگوایا، شاہویر وثوق سے بولا۔ دنیا کے کسی خطے میں اگر کوئی قاتل اس کے قتل کے ارادے کیے بیٹھا تھا تو شاہویر بنگش اپنے حق میں بذات خود حفاظتی نیزے لیے کھڑا تھا، اپنی ڈھال بھی خود اور لشکر بھی خود، آر یا پار، اب جو بھی تھا، مگر جو اپنا محافظ خود ہو وہ جنگیں ہارتے نہیں۔ وہ پورے 3 دن ڈبوں پر لگی ان لکیروں کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن پورے 3 دن میں اسے یہ علم ہو گیا تھا کہ لکڑی کے اس ڈبے پر لگی ضربیں صرف چاقو سے لگی لکیریں نہیں ہیں، شاید ان میں کچھ لکھا تھا، کوئی راز، کوئی اسرار، کوئی ایسی زبان جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ محض چند گھنٹے سویا تھا، اس کا دماغ محض کام کر رہا تھا۔ تم نے اگر یہ لکھائی گیس کر لی تو میں تمہیں ٹریٹ دوں گا،
بالآخر اس نے ان ڈبوں کی اوپری حصے کی تصاویر نکال کر اپنے چند ذہین ترین دوستوں کو بھیجیں۔ کسی نے کہا، پاگل بنا رہے ہو، یہ تو تمہارے شاہ جہاں کی کھروچیں ہیں۔ بھائی تم گیس کرو، ٹریٹ میں دے دوں گا۔ شاید ہندی میں کوئی منتر لکھا ہے۔ ایک آخری پیغام اسے اس شخص کی طرف سے آیا جس سے کوئی امید ہی نہیں تھی۔ الگ الگ کر کے پڑھنے پر یہ سب صرف لکیریں اور گول دائرے نظر آ رہے ہیں۔ ان تمام ڈھکن کو ساتھ رکھو، پھر ترتیب سے پڑھو تو کوئی لفظ بنے گا۔ ہر ڈبے پر ایک ایک حرف ہے، قدیم یونانی لکھائی ہے، لفظ توڑ توڑ کر لکھے گئے ہیں۔ تم ان کو ترتیب سے رکھو، لیکن ان کی ترتیب کیسے ہوگی؟ پیغام کے اختتام تک وہ اس پہیلی میں دلچسپی لے چکا تھا۔ اس سوال کا جواب شاہویر جانتا تھا۔ اس نے ایک ڈھکن رکھا جو اسے پہلی بار ملا تھا، پھر دوسری بار والا، پھر تیسرا، اور پھر تمام ڈھکن رکھ کر چھری سے لگائے گول گول دائروں اور مستطیل کے کانٹوں کے درمیان وہ واقعی ایک ایک حرف لکھا ہوا دیکھ سکتا تھا۔ قدیم یونانی زبان اس کی سمجھ سے بالا تر تھی، لیکن وہ حرف تھے۔ بھاشا چاہے کوئی بھی ہو، لکھاری لفظوں سے مات نہیں کھا سکتا۔ اسے بھی لفظوں نے بھید کہہ سنائے۔ اس کا اگلا پڑاؤ نیو یارک کے اس علاقے کی طرف تھا جہاں کئی سو غیر قانونی مہاجرین رہائش پذیر تھے۔ نیو یارک کا ایک اور رخ جسے میڈیا نہیں دکھاتا، جسے فلموں والے ہدایت ساز بڑی مہارت سے نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اگر دکھاتے بھی ہیں تو کمپرسری کو اپنے حق میں استعمال کر کے۔ کچھ سمجھ تو آ رہا ہے، ڈبے جوڑ جوڑ کر رکھتی وہ سرمئی بالوں والی عورت آنکھیں چھوٹی کیے پرسوچ انداز میں کہہ رہی تھی۔ وہ یونانی میتھولوجی کی ماہر تھی۔ چند ماہ پہلے اپنے اسکرین پلے کے لیے شاہویر اس سے ملا تھا اور اس کے فن اور پتے کو یاد کر لیا۔ مجھے لگتا ہے یہ، اس نے تمام ڈبے ایک قطار میں رکھے۔ آس پاس اس کے پاکستانی، بنگالی اور سری لنکن ساتھیوں کا غل بھی بلند ہو رہا تھا۔ یہ ایک مہینے کا نام ہے۔ اس نے پاس رکھا کاغذ اور قلم اٹھایا۔ شاہویر اب سمجھ رہا تھا کہ اس عجیب سی لکھائی جس سے وہ کوفت زدہ ہوتا تھا وہ کیوں لکھی جاتی تھی۔ وہ بار بار اس یونانی طرز کی لکھائی کا اشارہ دے رہا تھا۔ عورت نے کاغذ پر ایک ایک لفظ توڑ توڑ کر لکھنا شروع کیا۔ قریباً 15 منٹ بعد وہ فتح مندی سے پیچھے ہوئی، آنکھیں چمک اٹھیں، گردن اپنے کارنامے پر فخر سے اکڑ گئی۔ اس نے کاغذ شاہویر کے سامنے لہرایا جس پر لکھا تھا، یونانی زبان میں فروری کا نام۔ یہ فروری لکھا ہے، وہ زور سے بتا رہی تھی۔ ڈبوں کی تعداد 14 تھی۔ جب اسے پہلی بار ایسا کوئی ڈبہ ملا تھا وہ تاریخ 14 تھی۔ ان ڈبوں پر بندھی ربن کا رنگ ہر دفعہ سرخ ہوا کرتا تھا۔ سرخ رنگ، محبت، جنگ، فتح کا رنگ۔ 14 فروری، یوم محبت، قاتل کے ایک اور قتل کا دن۔ اس بار تمہاری محبت کا اظہار آخری اظہار ہوگا۔ اس کا پیغام۔ وہ سمجھتا رہا تھا کہ شاید وہ سیریل کلر آرا کو نقصان پہنچانے کی بات کر رہا ہے، لیکن وہ بس پہیلیاں سلجھا رہا تھا۔ میں تمہاری اس ہوم ورک سے متاثر ہوا ہوں، ہم ساتھ کام کر سکتے ہیں، شاہویر نے سہراب کو کہتے سنا۔ وہ محض ہلکا سا مسکرایا اور آگے کو ہوا۔ جان کے لالے مجھے پڑے ہیں سر، ہم ساتھ کام تب کریں گے جب آپ خود کو ثابت کریں گے۔ آپ کا وقت اب شروع ہوتا ہے۔ سہراب اعتراف نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر کچھ تو تھا، کچھ خاص تھا اس میں۔ ابیر بیٹا آپ نے کب سونا ہے؟ پلنگ کے تاج سے ٹیک لگا کر بیٹھے ابیر کے بالوں کو تھپکتے وہ پوچھ رہا تھا۔ نگاہیں میز پر رکھے کاغذات اور کھلی ہوئی فائلز پر جمی تھیں، اور یہاں ابیر کی باتیں تھیں کہ ختم نہیں ہو رہی تھیں، وہاں اس کے کام ادھورے پڑے تھے۔ کل سنڈے ہے بابا، ہم سنڈریلا دیکھیں؟ اس کے سینے سے سر نکالے اب وہ بڑے لاڈ سے پوچھ رہی تھی۔ ہو بہو عالم جیسی آنکھوں میں اشتیاق تھا۔ سنڈریلا؟ عالم چونکا۔ وہ شاید واحد باپ تھا جس نے ابیر کو ڈزنی لینڈ کے ہر خرافات سے بچا کر رکھا تھا۔ یہ شہزادیاں، ان کے قصے، ان کے مسائل، عالم نے اپنی بیٹی کو ان سے ہمیشہ دور رکھا تھا، یہاں تک کہ وہ اسکرین سے ناآشنا تھی۔ اس کا وقت کہانیاں پڑھتے، مختلف قسم کے پزل حل کرتے اور عالم کے ساتھ کسرت کرتے ہوئے گزرتا۔ کون ہے سنڈریلا، اور تم نے کہاں دیکھی؟ خالہ نے دکھائی تھی، وہاں تو میں ہر روز دیکھا کرتی تھی۔ اب جب اگلی بار ٹرپ پر جاؤ تو مجھے خالہ کے پاس چھوڑ دینا، ہم سنڈریلا اور راپنزل دیکھیں گے۔ تمہیں بہت شوق ہے مجھے ٹرپ پر بھیجنے کا؟ باوجود کوشش کے وہ اپنی تلخی پر قابو نہیں پا سکا۔ ابیر چپ رہی۔ عالم کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس سے کچھ کھنچی کھنچی سی ہے۔ اس کی باتیں اب پہلے والی ابیر جیسی نہیں تھیں۔ اب اسے اسکرین کا شوق ہو گیا تھا۔ اس کی وارڈروب میں سارے کپڑے عجیب سے تھے جنہیں عالم ہرگز قبول نہ کرتا۔ ہاں وہ کم عمر تھی، لیکن اپنی بیٹی کے لیے اس نے ہمیشہ سادگی کو چنا، اور وہ اگلے چند سال یہی کام کرنا چاہتا تھا۔
جب تک اسے اپنی پسند ناپسند کا شعور آ جائے۔ میں اب کبھی ٹرپ پر نہیں جاؤں گا بچے۔ ابیر کو اپنے قریب کرتے اس نے اپنے حصار میں لیا، گرفت نامحسوس انداز میں سخت تھی۔ اور اب تم کبھی خالہ کے پاس نہیں جاؤ گی، بابا اور ابیر ایک ساتھ رہیں گے ہمیشہ۔ اس لمحے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ابیر اس کے وجود کا وہ حصہ ہے جس کے بغیر وہ سانس لے سکتا ہے، جی نہیں سکتا۔ ایک ہاتھ سے اس کی گرد حصار بنائے دوسرے ہاتھ میں موبائل لیے وہ ایک میسیج ریکارڈ کر رہا تھا۔ مجھے آپ کی آفر قبول ہے، طریقہ کار میرا اپنا ہوگا اور میرے بھائی کے تلوے چاٹنے کی امید آپ مجھ سے مت رکھیے گا۔ آواز مدھم اتنی تھی کہ ابیر کی سماعتیں محفوظ رہیں، گرفت اسی طرح سخت سی رہی۔ آشیانہ بنگش روز ازل کی طرح بے حد روشن تھا۔ تمکنت بنگش اپنے کمرے کی تمام بتیاں بجھائے صوفے پر پیر اوپر کیے بالکنی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں تیزی سے اشک بہا رہی تھیں۔ دل میں ذرا ذرا سے فاصلے پر کسی نے ڈھیر ساری سوئیاں اکٹھی چبھو دی تھیں۔ وہ بے حد آزردہ لگ رہی تھی۔ اسی اندھیرے میں کمرے کا دروازہ ہلکا سا واہ ہوا۔ رئیس بنگش نے گردن آگے کر کے جھانکا، یہاں سے وہ اس کا نیم رخ دیکھ پا رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں رگڑ رہی تھی، اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ رئیس کے دل کو کچھ ہوا، غیر ماں نے کیا تھا، اولاد تو آج بھی اس کے لمس کو ترس رہی تھی۔ اندر جائیں رئیس، اس وقت ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ ساتھ کھڑی نایاب بھی متفکر نظر آ رہی تھی۔ تمکنت سے اس کے ساس بہو والے اختلاف ایک طرف، لیکن اس کی ماں نے کسی کی تکلیف پر خوش ہونا اس کی تربیت کا حصہ نہیں بنایا تھا۔ شاہویر کو کال کریں، اس سے پوچھیں وہ کہاں ہے، واپس بلوائیں اسے، اب اس کا باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ رئیس چند لمحے چپ چاپ اپنی ماں کی پشت کو دیکھتا رہا، پھر پیچھے ہو گیا۔ وہ اندر نہیں جا سکا۔ بچپن سے اس کی ماں نے اسے ایک اضافی انسان کی طرح رکھا تھا۔ اس کا دل گو کہ اب بھی نرم تھا، لیکن اندر جانے کے لیے اسے اپنا بچپن روندنا پڑتا۔ شاید وہ اتنا ظرف اپنے اندر نہیں پاتا تھا، یا شاید فی الحال نہیں۔ اس نے دروازہ آہستگی سے بند کیا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ نایاب البتہ وہاں کھڑی رہی۔ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا اس وقت اس کی ساس کو اس کی ضرورت ہو سکتی ہے، شاید وہ کسی کو بلا لے۔ وہ اسی طرح چوکھٹ سے لگ کر کھڑی رہی۔ کہاں ہو تم ویر؟ باہر آ کر اسے فون ملاتے ہوئے رئیس نے حتی الامکان اپنا لہجہ لاپرواہ رکھنا چاہا، لیکن اس کے گلے میں کوئی گولا سا اٹک گیا۔ آواز نہ چاہتے ہوئے بھی مدھم تھی۔ موم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جلدی گھر آؤ۔ میں آ گیا، سامنے دیکھیں۔ رئیس نے سامنے دیکھا اور گولا کانٹے دار پودا بن کر اس کے حلق میں اٹکنے لگا۔ آنکھیں پرسنے کو تیار اور دل میں کوئی شے چبھنے لگی۔ اتنی دیر کہاں لگا دی تم نے؟ وہ سامنے آ کر رکا تو رئیس ایک بار پھر سخت لہجے میں بولا۔ گلے میں بار بار گلٹی ابھر کر معدوم ہو رہی تھی، چہرے پر واضح ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ شاہویر نے بے حد غور سے اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھا۔ کام سے گیا تھا، دیر ہو گئی، وہ سنبھل کر بولا۔ رئیس اور اس کا تعلق بس سلام دعا تک ہی تھا۔ آج کے یہ سوالات یہ کچھ ہضم ہونے والے نہیں تھے۔ کچھ لمحوں تک دونوں کے درمیان مزمحل سی خاموشی رہی۔ موم کہاں ہے؟ شاہویر نے بالآخر پوچھ لیا۔ اپنے کمرے میں ہیں۔ جواب دے کر اس نے شاہویر کو دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ برسوں سے لا تعلقی کی ایک دیوار قائم تھی، وہ دونوں اسے یوں ہی نہیں گرا سکے۔ میں چلتا ہوں۔ سنو، رئیس نے اس کا بازو تھاما۔ شاہویر ٹھہر گیا۔ تیز اجلی بتیوں کے درمیان بھی ان دونوں کے چہرے پر آتے تاثرات پڑھنا مشکل تھا۔ رئیس چند پل چپ رہا، پھر ہلکی آواز میں بولا، اپنا دھیان رکھنا، میں تمہاری سیکیورٹی بڑھا رہا ہوں، ان کے بغیر کہیں مت جانا۔ شاہویر کے بازو کے اوپر اس کا ہاتھ ہلکا سا لرز رہا تھا۔ پریشان مت ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ لمس اور خون کی حدت ان دونوں کو کمزور کرتی، رئیس نے اس کا بازو چھوڑا اور تیز تیز قدم لیتا وہاں سے غائب ہو گیا۔ شاہویر کئی لمحے اکیلے وہاں کھڑا رہا۔ لوگ اس کے لیے متفکر تھے، اس کی سیکیورٹی بڑھائی جا رہی تھی، سرکار، پولیس سب اسے تعاون کرنے کے لیے حاضر تھے، لیکن اس نے موبائل چہرے کے آگے کیا، آرا کی چیٹ کھولی، اس کی طرف سے کوئی پیغام نہیں تھا، کوئی کال نہیں۔ موبائل واپس جیب میں ڈال کر وہ ماں کے کمرے میں چلا آیا۔ دھیان اب بھی اسی کی طرف اٹکا تھا۔ اندھیرا ہنوز اپنی چادر پھیلائے ہوئے تھا۔ شاہویر قدم قدم چلتا تمکنت کے عقب میں آ کر رکا۔ اس کی خوشبو محسوس کرتے وہ اب ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ بلند سے بلند آواز میں کرب زدہ سا گریا۔
ساتھ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلاتی. وہ شاید متوقع بربادی ماننے کو تیار نہ تھی. میں آپ کو بتانے والا تھا موم. وہ سامنے آیا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے آ کر بیٹھا. تمکنت نے ماتھا اس کے ماتھے سے جوڑ لیا. دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا اور روئے گئی. اس کا پورا وجود ہچکولے کھا رہا تھا. شہبیر کو دلی رنج ہوا. میں جانتا ہوں آپ تکلیف میں ہیں، لیکن جس نے آپ کو یہ تکلیف دی ہے میں اسے معاف نہیں کروں گا. آپ جانتی ہیں نا؟ وہ ماں کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے بہت محبت اور ضد سے کہہ رہا تھا. وہ تمہیں مار دے گا، وہ تمہیں تکلیف دے گا. یہ میری موت ہوگی ویر، یہ میری موت ہوگی. دونوں بازو کسی سہمی ہوئی چڑیا کی طرح اس کے گرد باندھے وہ خوف اور رنج کی ملی جلی کیفیت میں بولی. میں تمہارے بغیر کیا کروں گی؟ کوئی بھی کہیں سے اٹھ کر آئے گا اور مجھے مارنے کی کوشش کرے گا تو کیا میں اسے مارنے دوں گا؟ اس نے تمکنت کا ہزار خود سے ختم کیا اور اس کے ساتھ آ کر بیٹھا. بازو اس کے گرد پھیلا کر اسے سینے سے لگایا. میں شہبیر طلال بنگش ہوں موم. اس دنیا سے اپنے حصے کے 70-80 سال لیے بغیر کہیں نہیں جا رہا. اس کے چہرے پر اب خوف کا شائبہ تک نہیں تھا. اس کا واحد خوف اعلان تھا اور وہ سامنے آ چکا تھا. آپ فکر کیوں کر رہی ہیں؟ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی. تم مجھے ساری دنیا میں سب سے عزیز ہو. تم جو چاہو گے میں تمہارے لیے سب کروں گی. تم پلیز مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا شہبیر. اس کا سویٹر زور سے اپنی مٹھیوں کے درمیان جکڑے وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی. اولاد کو کھونے کی تکلیف ہر درد پر بھاری ہوتی ہے. زیادہ کچھ نہیں کرنا، بس آرا کے گھر والوں سے ملنا ہے. آپ مل لیں گی؟ تمکنت چپ ہو گئی. آنسو گرنا بند ہو گئے. اگلے کئی لمحے بس اس کی زکام زدہ سانسوں کی آواز آتی رہی. بہت دیر بعد اس نے سر اٹھا کر شہبیر کو دیکھا. آنکھیں ہنوز سرخ اور گیلی تھیں. دوسری طرف اس کی آنکھوں میں التجا تھی. جو تم کہو. شہبیر نے بے اختیار اس کا ماتھا چوم لیا. نگاہیں تشکر سے بند کر لیں. تھینک یو موم. اگر میں منع کرتی تو؟ مجھے مجبوراً نافرمانوں کی صف میں شامل ہونا پڑتا. وہ ہنس کر بولا. کم وقت کی ہنسی میں بھی کئی قسم کی کرچیاں تھیں. میں فی الحال بہت پریشان ہوں. مجھے اپنے سکون کی طرف جانا ہے. تمکنت اسے روکنا چاہتی تھی مگر نہیں. وہ آج تک کب رکا تھا؟ ابھی وہ کچھ کہتی کہ دروازے پر دستک ہوئی. شہبیر نے اپنی ماں کو یوں ہی خود سے لگائے رکھا. کون؟ شہبیر سر، آپ سے ملنے کوئی انارہ تارون آئی ہیں. کیا انہیں اندر آنے دوں؟ دونوں ماں بیٹا اپنی اپنی جگہ ساکت ہو گئے اور پھر تمکنت نے اپنے گرد حصار ٹوٹتا ہوا محسوس کیا. بیٹا اب محض اس کا نہیں رہا تھا. اس نے اسے دروازے کی اور بڑھتے دیکھا. یہ راستہ محض دروازے کو تو نہیں جاتا تھا. اس کے سامنے کئی اسکرینز لگی تھیں. ہر جگہ ہر کہیں اس کی بات ہو رہی تھی. لکڑی کے وہ ڈبے، مردہ کیڑوں کی تصاویر، خون اور اس کے 17 وکٹمز کی تصاویر اسکرین پر گردش کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی. پولیس اسے پکڑنے کے لیے پر یقین تھی. انسانی حقوق کی جماعتیں اس کے عمل کی مذمت کرتی نظر آ رہی تھیں. نفسیات کے ماہر اس کے ہر عمل کی سائیکی سمجھا رہے تھے. گردن ڈھلکائے اس تاریکی میں اسکرین کی روشنی کو دیکھتے اس کے لبوں پر ایک پر اسرار مسکراہٹ تھی. آنکھوں میں دیوانگی اور جنون. اندر ہی اندر بہت کچھ ٹھاٹے مار رہا تھا. کوئی جوش سا، کچھ ایسا جو اس کے اندر کھلبلی مچا رہا تھا. عوام سے ہمارا وعدہ ہے کہ وہ قاتل بہت جلد سلاخوں کے پیچھے ہوگا. ایس پی صاحب یقین دہانی سے کہہ رہے تھے. اسکرین کے آگے کھڑا وہ وجود ہنس پڑا. ایس پی نے کچھ اور کہا. وہ دوبارہ ہنسا، زور زور سے حلق کے بل ہنسا. اس کے ہنسنے کی کریہا آواز در و دیوار سے لگتی پلٹ پلٹ کر کانوں میں آتی سماعتوں کے پردے چیر رہی تھی. اور وہ کسی عقل سے آری انسان کی طرح دیوانہ وار ہنستا چلا گیا. جنون کو ہوا مل چکی تھی. اب تو غضب آئے ہی آئے. ناک کے ذریعے بھاری گیلی سانس کھینچتے ہوئے اس نے قصہ گو کو تکا. کیا تم کچھ دیر کے لیے اس کو ختم کر سکتے ہو؟ کسے؟ یہ خانہ جنگی کی صورتحال. اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا. پلیز. جس کہانی کار نے خود سے زیادہ کاری کی رائے مانی ہے وہ ہمیشہ برباد ہوا ہے. کہانی پر اس کی گرفت ختم ہوئی ہے. میں رائے تھوڑی دے رہی ہوں. قصہ گو کے ابرو استفہامیہ انداز میں اٹھے. میں تو بس فرمائش کر رہی تھی. اور لکھاری فرمائشیں ماننے میں بہت برے ثابت ہوتے ہیں. ٹکا سا جواب. کاش کوئی اس مغرور لکھاری کا کوئی دماغ درست کرے.
ان دونوں کے درمیان بس ایک دروازہ تھا، ایک طویل روش بھی، چند دربان بھی، اور سب سے بڑھ کر محبت۔ بھورے رنگ کے سویٹر والا لڑکا بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے آگے آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا تاثر تھا کہ دیکھنے والے ٹھہر کر دیکھیں۔ شاہی دروازے کے اس پار قرمزی رنگ کے لباس والی لڑکی دربان کے کندھے کے عقب سے اسے دیکھ کر باقاعدہ ٹھہر گئی۔ اس کی نگاہیں شاویر پر جم گئیں۔ وہ تو پہلے ہی نگاہ ہٹا نہیں سکا تھا۔ دروازہ اس کے لیے کھولا گیا، وہ بس اسے دیکھتے ہوئے آگے آیا، عین اس کے سامنے آ کر رکا۔ آرا نے گیلی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ چند لمحے وہ یوں ہی اسے تکتی رہی، پھر رو پڑی۔ تم مجھ سے جھوٹ بولتے رہے اور میں اتنی مجبور ہو گئی ہوں کہ مجھے یہاں آنا پڑا۔ تم نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا ہے؟ کیوں مجھے اپنے آگے بے بس کر دیا؟ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ روتے روتے شکوہ کر گئی۔ تیز روشنیوں میں وہ سراپے بے بسی دکھائی دی۔ گلی میں لمبے ہوتے ان دونوں کے سائے قریب قریب تھے۔ شاویر نے لب کاٹے، آس پاس دیکھا، سب اسی طرف دیکھ رہے تھے، مگر اس کے دیکھنے پر نظروں کے زاویے بدل لیے۔ دوبارہ آرا پر نگاہیں جماتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ازلی نرمی تھی۔ معذرت کروں گا تو تمہارا شکوہ بے مول ہو جائے گا۔ میں عمل سے ثابت کروں گا تم سے کس قدر شرمندہ ہوں۔ اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹا کر اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے وہ بے چینی اور رنج سے بولا، تم تو آئینہ تھی، مجھے بوجھ نہ سکیں۔ آرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ 5 ماہ پہلے؟ وہ بمشکل مسکرایا۔ بالکل 5 ماہ پہلے۔ اس نے آرا کا ہاتھ آہستگی سے چھوڑ دیا، نگاہوں کی ملائمت قائم رہی۔ میں آج تمہارے گھر گیا تھا۔ میرے چچا کے گھر؟ اس نے تصحیح کی۔ میں وہاں تمہارے بھائی اور چچا دونوں سے ملا، پھر تم بغیر کسی کی پرواہ کیے یہاں آ گئیں۔ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے خاندان سے اس طرح ملیں گے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے تعصب سے کہہ رہا تھا جیسے یہ تو بڑا غلط ہو گیا ہو۔ میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا آئینہ میرے لیے ہی دھندلا ہو جائے گا۔ وہ اب بھی پرملال تھی۔ شاویر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، معاملات اسے سنگین لگے۔ تم تو صحیح والا ہرٹ ہو گئی ہو یار۔ تمہیں میرا رونا چائنا کا لگ رہا ہے؟ وہ ہتھیلی کی پوچھ سے آنکھیں رگڑتے غائب ہوئی۔ شاہبیر کھڑے کھڑے اس کا ہوا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، تمہارے آنسوؤں کا کوئی معائنہ تھوڑی کیا ہے۔ اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ اب یارا کچھ کہتی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ اسلان کی کال دیکھ کر اسے اچنبھا ہوا۔ شاویر نے اس کے موبائل کی جلتی اسکرین اور اس پر ابھرتا ہوا نام دیکھ لیا تھا۔ اندر چل کر بات کر لو، یہاں عجیب لگ رہا ہے، شاہویر نے اسے مشورہ دیا۔ آرا کو بھی اختیار شرمندگی نے آن گھیرا۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں چلی تو آئی تھی، مگر اب ایسا لگ رہا تھا جیسے غلطی کر دی، بالکل ویسے غلط جیسے صبح شاہبیر کو لال یمن جانا غلط لگا تھا۔ بھائی ڈانٹے گا۔ تم بات تو کرو، آؤ اندر چلو، موم نے کہا ہے تمہیں اندر لے کر آؤں۔ وہ مصر ہوا۔ تم نہ گئیں تو ان کو اچھا نہیں لگے گا۔ نہیں، میں فی الحال ان سے ملنا نہیں چاہتی۔ اس نے التجائیہ نظروں سے شاہبیر کو دیکھا۔ ناٹ ناؤ پلیز۔ اچھا اوکے، وہ مان گیا۔ کسی سے مت ملنا، لیکن اندر چلو، سب لوگ اندر ہیں، ہم باہر لان میں بیٹھیں گے، کوئی نہیں ہوگا وہاں، اوکے۔ ذرا سی شش و پنج کے بعد وہ اس کے ساتھ اندر چلی آئی۔ اندر آئی تو موبائل دوبارہ بجا۔ انارا نے لبوں کا کونا دانتوں میں دباتے ہاتھ کی مٹھی کھول بند کرتے بالآخر کال اٹینڈ کر لی۔ کہاں ہو تم؟ چھوٹتے ہی پوچھا گیا۔ میں۔ اس نے ایک نظر شاہویر کو دیکھا، وہ اسے سچ بتانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ سچ سچ بتانا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں دراصل شاہویر کے گھر پر ہوں، میں اس کی خیریت معلوم کرنے آئی تھی، اور اس نے گرا کر آنکھیں میچیں، کچھ اور کہنے کو لب کھولے مگر میں تمہیں لینے پہنچ رہا ہوں۔ اس نے بات ہی ختم کر دی۔ آرا بے دم سی ہو کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ شاہویر اس کے سامنے بیٹھا۔ دور کہیں سے شاہزید بھی اسی طرف آتا دکھائی دیا، جسے شاہویر نے ہاتھ کے اشارے سے پلٹ جانے کو کہا۔ ہمیشہ کی طرح وہ سرخ ببو کا چہرہ لیے پلٹ گیا۔ اس کا حساب وہ بعد ملے گا۔ تم یہاں میری خیریت پوچھنے آئی تھی، جاتے جاتے مجھے اپنا غم لگا کر جاؤ گی؟ وہ اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ تمہیں کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ وہ دوبارہ اسی موضوع پر آ گئی۔ آنکھوں کی وہ فکر، چہرے پر وہی آزردگی۔ وہ بڑی مشکل سے خود کو رونے سے روکے ہوئے تھی۔ پلیز شاہویر کچھ کرو، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتی، میں تمہیں… کچھ نہیں ہو رہا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں یہیں ہوں، تم بھی یہیں ہو، ہم ساتھ رہیں گے ہمیشہ۔ تمہاری اور میری شادی ہوگی، روز جھگڑے ہوں گے، تم مجھے موم کی چغلیاں کرو گی، میں روز تمہیں مناؤں گا، ہم نیو یارک شفٹ ہوں گے،
میں اپنی کتاب مکمل کروں گا، ایسے تھوڑی مروں گا۔ وہ بغیر کچھ کہے بس اسے دیکھتی رہی، ساتھ آنکھیں رگڑیں۔ تمہارا ایک ایک آنسو میرے دل کے ساتھ زیادتی ہے۔ آرا نے کچھ کہنے کو منہ کھولا مگر اس کی اگلی نگاہ دروازے پر پڑی۔ اسلان کی ہیوی بائک وہاں کھڑی تھی۔ وہ ہیلمٹ اتارتے نیچے آیا۔ شاہویر اور آرا اسے دیکھ کر کھڑے ہوئے۔ یہ ہر وقت اتنا سڑا ہوا کیوں رہتا ہے؟ اس کے چہرے پر اکھڑ تاثرات دیکھ کر شاہویر نے پوچھا۔ آرا جواب دیے بغیر تیز تیز قدم اٹھاتی دروازے کی طرف آئی۔ اسلان کی کن پٹی کی رگیں تک پھڑک رہی تھیں۔ سہراب اور یافس نے شروع سے ان دونوں کو کھلا ماحول نہ دیا ہوتا تو اس وقت اسلان کو کسی عام مڈل کلاس مرد کی طرح حد سے زیادہ برا لگتا۔ اس سے اب بھی برا لگ رہا تھا، لیکن اس کے اندر ایک چیز تھی۔ وہ ہر اچھی اور بری بات کو جنس کی تفریق سے پرے کر کے سوچتا تھا۔ اگر آرا کی جگہ اس وقت وہاں اسلان ہوتا تو کیا ہوتا؟ ایک عام سا رد عمل اس کے ذہن میں آیا، اور چاہے وہ بالکل ویسا رد عمل نہ دے سکا ہو مگر اس نے کوشش کی تھی۔ یہ پہنو۔ آرا اس کے سامنے کھڑی ہوئی تو اسلان نے ہیلمٹ اسے تھمایا۔ وہ شاہویر کو نہیں دیکھ رہا تھا مگر شاہویر اس کے ہاتھ کی پھولی ہوئی رگیں دیکھ رہا تھا۔ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ بے حد پرسکون لگ رہا تھا۔ نگاہیں اسلان پر جمی تھیں۔ اسلان، اندر آؤ نا، کافی پیتے ہیں۔ تم اس طرح چلے جاؤ گے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ اپنی ماں سے کہو تمہیں اچھا اور برا لگنے کے لیے چند لوگ رکھے، میں تمہیں خوش رکھنے والا مسخرہ نہیں ہوں۔ بغیر اس کی طرف دیکھے آرا کا ہیلمٹ اس کے سر پر درست کرتے ہوئے کرختگی سے کہا۔ شاہویر نے آرا کو دیکھا، ایسے جیسے کہہ رہا ہو آپ اجازت دیں تو میں بھی اپنی زبان کے جوہر دکھاؤں۔ میں بس پیشکش کر رہا ہوں، تم مہمان ہو ہمارے۔ اور اس کے اگلے الفاظ اس کے حلق میں گھٹ گئے جب اسلان نے پوری قوت سے اسے دونوں ہاتھوں سے دھکا دے کر نیچے گرایا۔ پاؤں گھما کر ایک زوردار لات اس کی پسلیوں پر رسید کی۔ گارڈز کی بندوقوں کا رخ اسلان کی طرف ہو گیا۔ آرا باقاعدہ سہم گئی۔ شاہویر نے ہاتھ اٹھا کر انہیں کسی قسم کی جارحیت سے روکا۔ آنکھوں کا پرسکون تاثر اب بھی ویسا کا ویسا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہم آرام سے بات کر سکتے تھے۔ تم اور تمہارا سارا خاندان میری بہن سے دور رہو۔ یہ آخری بار ہے جب میں ہاتھ سے بات کر رہا ہوں۔ دوبارہ تم اس کے قریب نظر آئے تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ شاہویر اٹھا، دونوں ہتھیلیاں شرٹ سے صاف کیں اور ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے مارو گے؟ بالکل ویسے جیسے پنار کو مارا تھا۔ کوئی کانچ کا ٹکڑا تھا جو شاہویر نے پوری قوت سے اسلان کے سینے میں اتار دیا۔ وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسلان کی خون آشام نگاہوں میں اپنی ٹھنڈی سخت نگاہیں گڑائیں۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں یا کوئی اور اس چہرے کو بھول سکتا ہے؟ تم ایک لمبا عرصہ خبروں کی زینت رہے ہو، وہ بھی ایک قاتل کی حیثیت سے۔ میرا قصور تو صرف یہ ہے کہ کوئی جنونی آدمی مجھے مارنا چاہتا ہے۔ شاہویر پلیز تم اندر جاؤ، آرا نے اس کی منت کی۔ اسلان نے ہاتھ سے آرا کو اپنے پیچھے کیا اور اپنی سابقہ ٹھنڈی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میری بہن سے دور رہو شاہویر بنگش، اور اسے میری آخری تنبیہ سمجھنا، ورنہ۔ آنکھیں تو اس کی بھی ویسی ہی بے خوف رہیں۔ میں دوبارہ خبروں کی زینت بن جاؤں گا۔ اس بار مقتول تم ہوگے اور لاش باقاعدہ چوراہے پر لٹکائی جائے گی۔ سختی سے باور کرواتے آرا کا ہاتھ پکڑے وہ بائک پر آ کر بیٹھا، پھر اسے بیٹھنے کو کہا۔ لمحوں کا کھیل تھا، وہ آ کر جا بھی چکا تھا مگر شاہویر کی نظریں بہت دور تک اس کا پیچھا کرتی رہیں۔ آخر اس کا مسئلہ کیا تھا؟ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور اس کی پوری فیملی کو ہی شاہویر سے مسئلہ ہے، اور یہ کیا کر کے گیا ہے؟ مطلب چلو ٹھیک ہے، اس کے جو چاچو ہیں ان کا تو شاہویر کی بہن کے ساتھ کوئی ایشو تھا، کچھ ان کے مسئلے ہوئے ہوں گے، اب کیا مسئلے تھے یہ نہیں پتہ، لیکن اسلان کو تو ان چیزوں کا شاید نہیں پتہ ہوگا نا، اور اسلان کو ان چیزوں سے فرق بھی نہیں پڑتا۔ وہ تو شاہویر کا فین ہے، جسٹ بیکاز ان کی بہن ان کو پسند کرتی ہے اس لڑکے کو، اور اس لڑکے کو کوئی مارنے والا ہے تو یہ اتنا شدید رد عمل دے رہے ہیں سارے، اور منع بھی کر رہے ہیں۔ حد ہو گئی۔ اور یہ بیچارہ اپنے گھر میں مار کھا گئے۔ چلو کوئی نہیں، لڑکیوں کے بہن بھائیوں سے مار کھاتے رہتے ہیں لڑکے۔ اچھا، اسلان مجھے لگا تھا بڑا اچھا پازیٹیو، مجھے لگا تھا یہ بہن کا ساتھ دے گا جب سارے خلاف ہو جائیں گے۔ وہ کہتا ہے نا کہ میں ہوں تمہارا وارث، تو وارث نے سب سے آگے ہاتھ کیے ہیں۔ وہ تو چاچو پھر بھی کھڑے کھڑے باتیں سنا دیتے تھے، بائی نے تو لاتے رسید کر دی۔ اچھا جی، اور کیا ہوا ہے؟ اچھا، ایک اور چیز جو مجھے کلیئر ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ رئیس کہ جس پہ ہم شک کر رہے تھے، رئیس اس شخص سے ماورا ہو گیا ہے، کیونکہ رئیس اچھا بھائی ہے۔ وہ بس تھوڑا ہرٹ ہے، تھوڑا ضدی ہوا ہے، تھوڑا اسے غصہ ہے، تھوڑا جیلس ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے نا۔ اور نایاب اس کی بیوی دل جیت لیا بھائی اس نے، وہ اچھی بچی ہے۔
اور وہ جنونی یا جنونہ جو بھی ہے، وہ دونوں میرے خیال سے کپل بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ لڑکی ہے بھی ہو سکتی ہے، لڑکا بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس میں جو تمکنت اور ربینہ دکھا رہے ہیں، شاید ان کا بھی کوئی سین ہوئے، اور ربینہ کے بیٹے کو سہراب نے مارا ہوا ہے۔ کیوں مارا ہوا ہے، اس کی بھی کوئی خاص وجہ ہوگی، ایسے تو نہیں سہراب کا دماغ خراب کہ انکاؤنٹر کر دے، کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی جو انکاؤنٹر کرے گا۔ اور اچھا، اور عالمگیر مان گیا ہے کیس کو سالو کرنے کے لیے، جوہر 4۔ اچھا، سہراب ویسے انٹیلیجنٹ ہے تو شاید یہ شاہویر والا کیس بھی وہ سالو کر لے۔ اور کیا ہوا ہے جی، اور ہاں بس کچھ خاص نہیں ہوا، وہی پتہ چلا ہے کہ وہ 14 فروری کو اس کو مارے گا، ویلنٹائنس ڈے والے دن۔ اور ہاں بس شاہویر بھی مزے کا بندہ ہے، شاہ زید بھی مزے کا ہے، ساری کریکٹرز مین لگ رہے ہیں، اور اچھی بات ہے، چلو مزہ آئے گا۔ اور اسلان جا رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے، اور بس کچھ خاص نہیں، آرا کے ساتھ نا ساری غلط کر رہے ہیں۔ اوکے جی، ہوتی ہے اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد، اللہ حافظ۔